نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ جمعرات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے نیک اور پاکیزہ فرشتے ان کا درود پاک اپنے سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر مجھ تک پیش کرتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جس طرح سے باقی دنوں باقی مہینوں کی فضیلت ہے اسی طرح سے رمضان المبارک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پھر ہو بھی جمعرات کا دن اللہ پاک خاص طور پر اپنے بندوں پر نظر رحمت عطا فرماتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی عقل مند سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کا عاشقان رمضان کو پورا سال انتظار رہتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مسلمانوں میں عبادت کا ذوق اور شوق پہلے سے بڑھ جاتا اور گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ سحری و افطاری کی رونقیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان سنت کی ادائیگی کی نیت سے تراویح کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ذکر و درود کی کثرت کی جاتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے نیک کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہی وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے فضائل و برکات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مصیبت کے ساتھ میں ساتھ دینے اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جاتی ہے، اور اس افطار کروانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ پاک بہت سے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو گیا انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہم میں تشریف لا چکی ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کی فضیلتیں برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک اس دن کے صدقے میں اپنے بندے کو بہت نوازتا ہے، خاص کر بندہ جب اپنے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیری پکار مجھ تک فوری پہنچ جاتی ہے، تو اپنی پکار کو جاری رکھ، تیرا مانگنا مجھے بہت پسند ہے، میں اگر تجھے دینے میں دیر کرتا ہوں تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ میں نے تجھ کو جتنا تو نے مانگا اس سے دگنا کر کے میں نے تجھے عطا کرنا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کی پہلی جمعرات آ چکی ہے، بہت برکتوں اور رحمتوں والی رات آ چکی ہے۔ تو آج آپ کو ایسا وظیفہ میں بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ اب اس دولت کو آپ اپنے نئے گھر بنانے میں استعمال کر لیں، وہ دولت آپ بچیوں کا جہیز بنانے میں استعمال کر لیں،
وہ دولت آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کو آپ ضروری جانیں اور یہ عمل کر لیں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اور ہو سکتا ہے پھر یہ گھڑیاں آپ میں نہ آئیں اور نہ ہی اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے، بس آپ مانگ لیں، کیونکہ آج کا دن بہت زیادہ مانگنے والا دن ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی آپ نماز کے بعد، پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے سجدے میں جب سر رکھنا ہے، نماز کے بعد فرض جب آپ پڑھ رہے ہوں تو فرض نماز کے بعد آپ نے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھنا ہے، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے ذکر 5 بار سجدے میں کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح سے 5 بار آپ نے یہ ذکر دوبارہ سے کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں، 2 سجدے میں آپ 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ ایک بار، 5 مرتبہ دوسری بار، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے چند ہی دنوں میں اللہ پاک آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں اور ساتھ میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں ضرور دعا میں شامل کروں گی۔ تو سب سے پہلے میری جن بہن نے دعا میں حصہ لیا ہے اور جن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ارسلان ہیں، علی مرزا ہیں، ناصر خان ہیں، محمد یوسف ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ جمیلہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، جولی احمد ہیں، حسن ملک ہیں، سید صدیق ہیں، نیمی بیگم ہیں، احمد منیر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، بینش صدیق ہیں، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کریں، منیر احمد ہیں، سمینہ ہیں، اور اس کے علاوہ نور العین ہے، مریم ہیں، اور اس کے علاوہ اشرف ہیں، صوفی خان ہیں، عابدہ شیخ ہیں، مسز رفت طاہرہ ہیں، شازیہ ایاز ہیں، عابدہ شیخ ہیں، حسن علی ہیں، زید خان ہیں، محمد انور احمد ہیں، اور ذیشان حیدر ہیں، آصف ہیں، روبینہ ہیں، اور جنہوں نے بھی خاص دعا میں حصہ لیا ہے آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ کا نام دعا میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے آپ لوگ کا اگر نام دعا میں شامل نہیں کیا جاتا تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا جاتا ہے، بس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ویڈیو میں چند کا نام ہی صرف لے پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے درود پاک پڑھتے رہیں، اپنا مسئلے ہم سے ڈسکس کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔